MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अयज़न क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतुहलिकु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब सदर स्टेज पर रौनक अफरोज़ काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ व बहनें, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इस नूरानी और ईमानी और कुरानी मजलिस में मुझे आने का मौका इनायत फरमाया। आपकी इस आबादी में पहली मर्तबा तशरीफ और हाज़री की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। मैं ममनून और मशकूर हूँ मेरे मोहसिन और करम फरमा सदीक़ मोहतरम शहनशाह खिताबत खतीबुल असर मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी व काजी मोहम्मद अली साहब कासमी दामद बरकातुहुम का कि जिनके तवस्सुत से मेरी हाज़िरी हुई है। और जब मैं यहाँ पहुँचा इस दयार के अंदर, मैं रसूलुल्लाह के इस गुलशन को देखकर बहुत खुश हुआ और मैंने दिल में सोचा कि मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मुहिब मुकर्रम हज़रत मौलाना अज़ीम साहब ज़ीदा मजदहू से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं, वो जिससे काम लेना चाहे कभी परिंदों से ले लेता है, कभी दरिंदों से ले लेता है, कभी अबाबिल से ले लेता है, कभी चरिंदों से ले लेता है, कभी हुदहुद से ले लेता है, कभी मच्छरों से ले लेता है, कभी हाथियों से ले लेता है, कभी किसी से वो ले लेता है। वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला जिसको कबूल करता है
اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے اس سے قرآن کی خدمت کا کام لیتا ہے۔ بہرحال میں نے یہاں کے لوگوں کے اخلاص اور اخلاق کے متعلق جو سنا تھا وہ صحیح معنوں میں یہاں پہلی مرتبہ آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ سمندر کے اس کنارے، ساحل کے اس کنارے اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی کا دین اپنی شان اور اپنی آن کے ساتھ زندہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمارے نبی کے دین کو مٹا دے اور ختم کر دے۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت قیامت تک کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس عمل سے کہ آج آپ کی اس آبادی کے 3 بچے، آپ کے محلے کے 3 نونہال ہونہار بچے جو آپ کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے اللہ نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ دوستو بزرگوں، ابھی آپ حضرات علماء کرام کی زبانی قرآن کی عظمت اور مدرسے کی افادیت اور مدرسے کی عظمت پر بہت تفصیلی بات سن چکے ہیں، اور اصل خطاب جس شخصیت کا ہونا ہے، جس شخصیت کے خطاب کو سننے کے لیے اڑیسہ نہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر صوبوں کے نوجوان اور بزرگ انتظار کرتے ہیں، اور آج تو اس دور میں وہ نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکن بن گئے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری و قاضی محمد علی صاحب قاسمی زیدہ مجدہم کا پرمغز خطاب ہوگا، اور ان کی پرمغز اور پر اثر اور رقت آمیز دعاؤں سے اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ دوستو بزرگوں، قرآن یہ کس پر نازل ہوا ہے سب جانتے ہیں۔ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بالا و برتر اللہ نے قرآن مقدس کو بنایا اور نازل فرمایا۔ قرآن نبی اکرم نور مجسم دونوں جہاں کے آقا سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے معجزات ہیں، ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، سب سے انوکھا معجزہ، سب سے علمی معجزہ وہ قرآن مقدس کا ہے۔ تمام معجزات، ہزاروں معجزات آپ کے ہیں، لیکن قرآن مقدس آپ کا ایک علمی معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے جیسا آسمان سے آیا، جیسا نازل ہوا، جیسا روح القدس سے نازل ہوا ہے، من و عن قیامت تک۔ دوستو بزرگوں، قرآن ایسا ہی رہے گا۔ دنیا مل کر، دنیا کے دشمن مل کر، قرآن کے دشمن مل کر، خدا کے دشمن مل کر، رسول کے دشمن مل کر قرآن کے اندر ایک حرف ایک نقطہ بھی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ کوئی حق نہیں ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ قرآن کو مٹانے کی بات جب ہوئی، ہزاروں قرآن کو مٹا دو گے، ہزاروں قرآن کو جلا دو گے، لیکن ان حافظ قرآن کے دل میں جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے، اسے کیسے ختم کرو گے؟ وہ 26 آیت کو ان کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ اے شیطانو، تم قرآن
کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہو. ان حافظ قرآن لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کروڑوں ہاں کروڑوں حافظوں کے قرآن کے دل میں جو نقش ہے اس آیت کو کیسے نکالو گے، اس آیت کو کیسے مٹاؤ گے؟ آج قرآن کی عظمت ہم ایمان والوں کے دل سے نکل گئی. انگریز کا زمانہ ہے، انگریز حکومت ہے، اسے معلوم ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، مسلمان اپنے مال کو قربان کر سکتا ہے، مسلمان سب کچھ لٹا سکتا ہے، لیکن قرآن پر ایک حرف آنچ آنے نہیں دے گا اور برداشت نہیں کرے گا. دوستو بزرگوں، کیا کریں گے؟ انگریز کی خطرناک حکومت ہے اس ملک کے اندر، جن کی حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. دوستو بزرگوں، انہوں نے کہا یہی قرآن ہے جو حلال کا حکم دیتا ہے، یہی قرآن ہے جو حرام سے روکتا ہے، یہی قرآن ہے جو انہیں چلنے کا سلیقہ بتاتا ہے، یہی قرآن ہے جو بھائی چارے کا سبق سکھاتا ہے، یہی قرآن سے یہ امام بنتے ہیں، یہی قرآن سے حافظ قرآن تراویح میں قرآن سناتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جو ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے. لہٰذا ملک سے قرآن کو جمع کر کے قرآن کو جلا دو، نہ پڑھنے والا کوئی رہے گا، نہ پڑھانے والا کوئی رہے گا، نہ حفظ کرنے والا کوئی رہے گا. عجیب المیہ تھا، عجیب المیہ تھا. پانی پت کا میدان موجود ہے، 90 لاکھ قرآن کو جمع کیا انگریزوں نے، 90 لاکھ قرآن کو جمع کیا، اور لائل پور پاکستان کے جیل میں حضرت مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ اور بھی بہت سے علماء اس جیل کے اندر موجود ہیں. قرآن کو پانی پت کے میدان میں جس طرح یہ میدان جمع کر دیا گیا، نسخوں کو مسجدوں سے لایا گیا، نسخوں کو مدرسوں سے لایا گیا، قرآن کے نسخوں کو گھروں سے لایا گیا، جمع کیا گیا، کہا ان کے مولویوں کو دکھائیں گے. آج مسلمان قرآن کی بات کو سننے کو تیار نہیں، قرآن پر عمل کرنے کو تیار نہیں. آج گھر میں قرآن منجمد ہے، آج گھر میں قرآن جزدان کے اندر بند ہے، الماری کے اندر بند ہے، طاق میں رکھا ہوا ہے، خیر و برکت کے لیے رکھا گیا ہے. ارے رات کے تہائی حصے میں اٹھو، وہ قرآن بد دعا کر رہا ہے اس گھر والے کے لیے جس گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے. یہ تو احسان ہے، یہ تو احسان ہے نبی کے گلشن کا، یہ تو احسان ہے مدرسے کا، یہ تو احسان ہے مدرسے میں پڑھانے والے کا، یہ تو احسان ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کا کہ آج قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے. 90 لاکھ قرآن کو جمع کیا گیا. مولانا کو مال گاڑی کے اندر نوکدار پنجرے میں بند ہے، وہاں لائل پور کے جیل سے لایا گیا اور پانی پت کے اسٹیشن پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے کھینچ کر پانی پت کے اس میدان میں لایا گیا جہاں اللہ کا مقدس کتاب 90 لاکھ پہلے سے رکھا گیا تھا. بے حرمتی کی گئی، انگریز کے غلام کھڑے ہیں، مولانا کا وہ پنجرا جس میں بند ہیں اتارا گیا. ایک انگریز آتا ہے، سن لو مسلمانوں، ایک انگریز آتا ہے اور کہتا ہے مولانا پتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے. کہا یہ تمہارا قرآن ہے، جس قرآن کی تم باتیں کرتے ہو، جس قرآن سے تم اپنی قوم کو حلال اور حرام کی باتیں بتاتے ہو، یہ قرآن ہے جس سے تم حرام اور حلال کی تمیز سکھاتے ہو، یہ قرآن ہے جو زندگی کا سلیقہ بتاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے اور عالم میں بسنے والے ہر مذہب کے لیے یہ عالمین کتاب ہے. تمہارے لیے رشد و ہدایت ہے. آج اس کو جمع کیا گیا ہے، جلایا جائے گا، پیٹرول ڈال کر جلایا کیا جائے گا. کہاں قرآن پاؤ گے؟ کہاں سے قرآن لاؤ گے؟ آج تو جلا دیا جائے گا. سن لو مسلمانوں، ہم نے کیا حق ادا کیا؟
वाहरे हमारे अकाबिर, वाहरे हमारे असलाफ, वाहरे हमारे बुजुर्ग के कुर्बान जाइए उनकी जुर्रत पर। उन्होंने कहा खड़ा हो जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दु से शुरू किया, सूरे कहफ तक पढ़ दिया। कहा और खड़ा होगा तो पूरा कुरान खत्म कर दूंगा। ए अंग्रेज कुत्ते सुन ले, 90 लाख की बात क्या करता है, पूरी दुनिया के कुरान को जमा करके जला दो, लेकिन हमारे सीनों में, हमारे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने जो कुरान को जमा किया है, अल्लाह ने जो कुरान को महफूज किया है, इन्ना अलैना जमाहू व कुराना। अल्लाह ने मोहम्मद से कहा, ए मोहम्मद पढ़ने में जल्दी जल्दी मत कीजिए, ठहर ठहर कर पढ़िए, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारे दिलों में कुरान को महफूज करना। सुन ले, पूरी दुनिया के कुरान को जमा कर दे और उसे पेट्रोल डालकर जला दे, नजरे आतिश कर दे, लेकिन हमारे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने जो कुरान को महफूज किया है, तुम कितने सीनों को जलाओगे, कितने सीनों के अंदर से कुरान को मिटाओगे। अगर दुनिया में एक हाफिज कुरान जिंदा रहेगा, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हम उनके सीनों से कुरान को निकालकर उसकी तबाद करके उसकी इशाअत कर देंगे और घर घर, मस्जिद मस्जिद, मदरसा मदरसा, खानका तक पहुंचा देंगे। अंग्रेज दंग रह जाता है, अंग्रेज हैरत में पड़ जाता है कि क्या इनके पेट में कोई मशीन है कि ये एक पारे से 30 पारे तक, इन्होंने तो 15 पारे पढ़ दिए और कह रहे हैं अगर तेरे पांव में ताकत है पूरा 30 पारा सुन सकता है, खड़ा हो जा। यह है कुरान, यह है कुरान का मौजज़ा। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान सच्चा, कुरान का भेजने वाला सच्चा, कुरान जिस पर नाजिल हुआ वो सारी कायनात में सच्चा। मेरे आका, आपके आका, दोनों जहां के आका, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, आमिना के लाल, अब्दुल्ला का यतीम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है कुरान को मिटाए? कायनात इंसानी में माँ वो बहनें, कान खोलकर सुन लें, इस रोए जमीन के अंदर सबसे पहली खातून उम्मुल मोमिनीन, अफीफा कायनात, राजदार नबूवत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के कलाम को हिफज किया। पहली खातून है, पहली औरत है जो सबसे पहले अल्लाह का कलाम हिफज करती हैं और हाफिजा हैं। 2200 हदीस की रावी हैं हजरत आयशा। आज माँ का गोद पहला मदरसा, आज माँ का गोद पहला मकतब, आज माँ का गोद पहला स्कूल, लेकिन आज उसके उल्टा हो गया। माँ अगर बिस्मिल्लाह कहेगी तो बच्चा जब जबान खोलता है तो बिस्मिल्लाह ही उसकी जबान पर आएगा। माँ अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहेगी तो उसकी जबान पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, माओ ने, दोस्तों बुजुर्गों, वो तर्ज छोड़ दिया है, वो तर्ज इख्तियार कर दिया है। ये कुरान को मिटाने की बड़ी साजिश हुई। हजरत फिदाए मिल्लत जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, हजरत मौलाना असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उन्होंने एक वाकया सुनाया था पानीपत का, हरियाणा पानीपत का, कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज लोग बरतानिया से पादरी को मंगाए थे कि ईसाई और क्रिश्चियन का प्रचार करें। तो एक पादरी पानीपत के इलाके में, एक जमाने में पानीपत बड़ा इल्मी इलाका था, बहुत दूर दूर से लोग उलूम नबूवत हासिल करने के लिए आते थे, कुरान हिफज करने के लिए आते थे, और दुनिया के सबसे बड़े कारी जो पानीपत के रहने वाले थे। दोस्तों बुजुर्गों, एक पादरी मुसलमान बनकर मस्जिद के किनारे एक किराए में घर लेता है। आज तो कोई जानता नहीं हमारे घर कौन आया, दुश्मन आया कि दोस्त आया, बेईमान आया कि ईमान वाला आया, यहूदी आया कि ईसाई आया।
وہ کیا ہمارے ایمان کو سلب کرے گا یا ہمارے ایمان کا سودا کرے گا؟ آج دوستو بزرگوں وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ایمان کے لٹیرے دوستو بزرگوں مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا بھیس پہن کر محلہ محلہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ گھوم رہے۔ وہ آیا اور آ کر نماز بھی پڑھتا تھا اور لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، اور اس کا کام تھا کہ دن میں صبح سے ناشتہ کر کے وہ دور دور جاتا تھا اور قرآن کو خریدتا تھا، اور اس کو قرآن کو خرید کر کے شام میں بورے میں بند کرتا تھا، اور جب رات کا 3 حصہ گزر جاتا تھا اس بورے کو سلائی کر کے گنگا قریب میں تھا اسے لے کر بھسا دیتا تھا، بہا دیتا تھا۔ وہاں ایک نواب تھے لیکن ایمان والے تھے، آپ لوگوں کی طرح ان کا چہرے میں نور تھا، نورانیت تھی۔ انہیں پتا چلا کہ ہمارے یہاں ہمارے نبی کا دشمن، نبی پر اتارے جانے والا قرآن، اس کا دشمن، خدا کا دشمن ایک گھر کرایہ میں ہے اور ہم سے ملتا جلتا ہے، مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، لہذا وہ قرآن کو خرید کر کے گنگا میں بہا دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے محلے کے ایک مدرسے کے مدرس کو بلایا، جس طرح آپ کے یہاں اللہ نے آپ کی نجات کے لیے ایک رسول اللہ کا گھر کھڑا کر دیا، گلشن رسول کھڑا کر دیا، اور خدا کی قسم آج کہہ کر جاتا ہوں آپ قبر میں یاد کریں گے، حشر میں یاد کریں گے، اور آپ نے اگر نمک سے لے کر پیسے تک دیے ہیں وہ آپ کی نجات کا ذریعہ یہ بچوں کو اللہ نے بنا دیا، آپ کے گھروں میں خیر و برکت کا ذریعہ بنایا۔ بڑی خوشی ہوئی ان بچوں کے قرآن کے بارے میں سن کر، ان کے ذہانت کے بارے میں سن کر، ان کے حفظ کے بارے میں سن کر۔ وقت تو نہیں ہے لیکن ہم تو قرآن سنتے ہیں ان کی، لیکن دوستو بزرگوں قبر میں انہیں یاد کرو گے، حشر میں یاد کرو گے کہ آج تم نے تمہارے محلے کے ہونہار بچوں کو حافظ قرآن بنایا، آج عرش پر فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہوں گے۔ آج تمہارے مرحومین قبر میں خدا کی قسم تمہارے حق میں دعا دیتے رہیں گے کہ اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے نور سے محلے کو جگمگایا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے۔ کیا سمجھتے ہو؟ ابھی میرے عزیز عبد الرحمن صاحب شاعر اسلام ہندوستان کے مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ 2 شاعر بڑے مقبول اور مشہور شاعر بڑا عمدہ کلام سنا کر گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جیب میں کچھ پیسہ لے کر نہیں آئے ہیں، بارگاہ رسالت میں جو نعت پڑھتے تھے کم از کم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تو دیں، ارے کچھ تو دیں، یا ان کے توسط سے مدرسے کو دیں۔ یہ شاعر اسلام، یہ عبد الرحمن ترتوا، یہ میرے عزیز ہیں، انہوں نے حضرت مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی 4.5 مہینہ پہلے انتقال ہوا، ملاقات تو بہت دنوں کے بعد ہوئی، لیکن یوٹیوب میں ان کا ایک مرثیہ سنا، اس کا طرز ایسا بنایا تھا، آج تک میں نے ایسا طرز والا مرثیہ نہیں سنا۔ میں بار بار سنتا رہا اور اپنے ساتھیوں کو اور علماء کو سناتا رہا، بہت میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اس کے طرز پر، عجیب و غریب انوکھا انداز تھا اس طرز کا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قرآن خریدتا تھا، رات کو بہا دیتا تھا۔ دیکھیے قرآن کی دشمنی آج سے ہے، ارے قرآن کی دشمنی آج سے ہے۔ ابھی لاکھوں روپیہ دے کر وہ شیطان مردود ملعون ابلیس وسیم رضوی کو کھڑا کر دیے کہ بھائی کہہ دو یہ قرآن کے اندر 26 آیت ایسا ہے جو دہشت گردی کا حکم دیتا ہے۔ ارے قرآن، یہ قرآن تھا جب عمر فاروق کو کفار مکہ نے جمع کر کے یہ شاباشی دیا تھا کہ کون ہے
جو آمینہ کے لال کا سر قلم کر کے لے کے آئے گا ہم اسے تخت و تاج دے دیں گے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. وہ تنہا سیدنا فاروق اعظم تھے, ننگی تلوار, چمکتی تلوار کو لے کر اللہ کے نبی کے دولت قدے میں پہنچے. ادھر باجا بج رہا ہے, موسیقی بج رہے ہیں, مٹھائیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. لوگ پوچھے آ کر کفاروں سے کیا بات ہے, آج خوشیاں کس وجہ سے ہے؟ کہ آج تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گا بانسری.